السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت وسلمت عدد ما فی علمک وعدد ما تحب وترضى وعدد ما تحب وترضى لہ۔ محترم مکرم محمد اجمل منہاس آپ ڈارا والا چشتیاں، جو ہمارے دکھوں کے ساتھی، آزمائشوں کے، تکالیف کے اور بے سر و سامانی میں جب المہاجر اللہ والمتوکل العظیم ہم ہوئے تھے تو یہ اس دور کے ساتھی ہیں اور مجھے بہت پیارے بھی ہیں۔ الجواب، منہاس صاحب، آپ کے سوال میں خزانہ چھپا ہوا ہے۔ ہم نے خط الوسع کوشش کی اور فیس بک پہ مضامین ڈالتے رہے، کیونکہ میں سفر میں تھا۔ تو یاد رکھیے گا، تصوف یا تعلیمات صوفیہ شریعت سے باہر کوئی چیز نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اطیعوا اللہ واطیعوا رسول اولی الامر منکم۔ اللہ کی اطاعت، پیروی مصطفیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اولی الامر منکم سے مراد فقہائے زمانہ، امام زمانہ، محدثین زمانہ، مفسرین زمانہ، مفتیان دین کریم زمانہ، مشائخ عظام زمانہ۔ جہاں تک شرک اور بدعت کی تعلق ہے تو ایک تو تقویت الایمان شاہ اسماعیل شہید والا شرک ہے۔ یاد رکھیے گا، درگاہوں میں، خانقاہوں میں جو تربیت ہے وہ ناپید ہے، زوال پذیر ہے۔ تو کڑے ڈالنا، ڈول ڈمکے کرنا، مخلوط سسٹم، ناچ گانے، نمازوں کا متروک، شریعت کا پاس نہ رکھنا، تو یہ واقعی بدعت کے زمرے میں یہ چیزیں آتی ہیں۔ اور ساتھ قبروں کو چھومنا، قبروں کا طواف کرنا، قبروں میں جھکنا، سجدے کرنا، یہ شرک ہے۔ شریعت اس کی اجازت نہیں دیتا۔ شریعت میں ایصال ثواب کا، قبرستان جانے کا، تو بزرگان دین کے قبور بھی قبرستان ہے، جانے کا طریقہ بتا چکے ہیں۔ اب تو یہ بات ہوئی کہ یہ سانگلہ کی طرف ایک دربار ہے، بہت سال پہلے ہمارا وہاں جانا ہوا، پتہ نہیں کوئی مسئلہ تھا، تو وہاں دربار میں گاڑی کھڑی کی، جب دیکھا ادھر بھی گنبد ادھر بھی گنبد اور سامنے لوگ حقہ پی رہے ہیں۔ میں نے جب ان پیر کو دیکھا، پونچھے نیچے، چٹا، ان پڑھ، کوئی علم نہیں ہے، کوئی تعلیم نہیں ہے، کوئی تربیت نہیں ہے، بس سال میں ایک عرس کر لیا اور جی اللہ اللہ خیر صلاح، یہ دین کا پھیلانے والے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ تو گمراہی ہے سارا، دین سے دوری ہے۔ جہاں 5 وقت نماز نہ ہو، جہاں نوافل نہ ہو، جہاں قرآن کریم کی تلاوت نہ ہو، جہاں صبح و شام کے اذکار نہ ہو، فرائض کے بعد اذکار نہ ہو، حلقے نہ ہو، مجلس نہ ہو، محفل نہ ہو، تو یہ اس معاشرے کی بدقسمتی ہے۔ کوئی ذی شعور آدمی، کوئی صاحب علم جو شریعت کا سوجھ بوجھ رکھنے والا ہے، وہ ان چیزوں کو سپورٹ نہیں کر سکتے۔ بہت میں نے درباروں کو دیکھا، جو بھی خلیفہ ہوتا ہے مر جاتا ہے، اس پہ گنبد بنا دیتے ہیں، آئے دن اس کے عرس۔ اور آج کل جو قوالی ہے اس میں بہت ایسے کلام ہیں جو شریعت کے خلاف ہے۔ یقین کریں، جب اس کلاموں کا ہم جائزہ لیتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں، اس میں بالکل شرک کے قطرے گرتے ہیں۔
تو یہ چیزیں ناقابل برداشت ہے. شریعت اعلیٰ عرفہ ہے، شریعت پہ کوئی کمپرومائز نہیں، قرآن اور سنت کے مطابق زندگی بسر کرنا پڑے گا. یہ آپ کے علاقے میں جو خواجگان قبل عالم خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ علیہ، جو ہمارے بھی چشم شیخ ہیں، اس نے کیا کیا تھا؟ قرآن اور سنت پہ عمل کر کے اولی الامر پر عمل پیرا ہو کر خود اولی الامر بن گئے تھے. دوسری آپ کے چشتیہ میں ہے بابا تاج سرور شہید، جو بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کے غالباً پوتے ہیں، یا اور جو بزرگان دین ہیں، اس نے قرآن اور سنت پہ عمل پیرا ہوئے تھے، ان کے وجود کا شکل بن گئے تھے. یہ ڈول، یہ ڈمکے، یہ گھنگرو ڈالنا اور یہ منوں کے حساب سے سریے ڈالنا، یہ کون سی شریعت ہے اور کون سی تصوف ہے؟ یہ ہمارے پختونخوا میں جائیں آپ کو یہ نظر نہیں آئے گا، آپ عرب کنٹریز میں جائیں آپ کو نظر نہیں آئے گا. یہ مصیبت آپ کو پنجاب میں نظر آئے گی، یہ مصیبت آپ کو، میں اس کو مصیبت ہی کہتا ہوں، آپ کو سندھ میں نظر آئے گی، بلوچستان میں بھی نہیں آئے گا. کیا عرب ملکوں میں تصوف نہیں ہے؟ وہاں تو یہ چیزیں نہیں ہیں، یہ رسمیات ہیں. میں نے ایک شیخ سے کہا کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ چلو آپ تو سجادہ نشین ہیں نا، نماز فرض ہے اور نماز کا متروک شریعت نے بتا دیا ہے. ہم سے خود بھی کمی بیشی ہو جاتی ہے، ہم اسابار پڑھتے ہیں، غفلت ہو جاتی ہے، لیکن جو لوگ آپ کے کہہ رہے ہیں کہ ہم دل میں نماز پڑھتے ہیں، یہ تو کفر کے ارتکاب کر گئے. نماز سے انکار کفر ہے، الفاظ کفری ہے. اور پھر پونچھے بدماشوں کی طرح ٹخنوں سے نیچے، ان کو اتنا بھی پتہ نہیں ہے کہ پونچھے ٹخنوں سے اوپر رکھنا سنت ہے. جس آدمی کو مصلی پہ کڑے ہونے کا طریقہ کے علم نہیں ہے، اس کی بھی آپ ہاتھ پاؤں چومتے ہیں. جی شاہ جی آ گئے اور شاہ جی جا رہے، شاہ جی آ رہے اور شاہ جی جا رہا ہے. یہ مذاق ہو رہا ہے. پھر ہمارے معاشرے میں بدقسمتی یہ ہے، مثلاً آج سے 200 سال 100 سال 50 سال ایک بزرگ چلا گیا، اب پھر وراثت ان لوگوں نے بنا دیا، پھر اس پہ جناب اس کا دادا، اس کا یہ، اس کا یہ، اس کا یہ کون سا طریقہ ہے؟ تو علم لدنی، کسی کی وراثت نہیں ہے. اگر وراثت ہوگی تھی تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے کتنے بیٹے تھے؟ نبوت کی سرداری ایک کو ملی. کس کو ملی؟ جناب یوسف علیہ السلام کو. پھر عبد المطلب کے کتنے بیٹے تھے؟ سرداری کس کے سر پہ آ گئی؟ تاج سج گیا عبداللہ کے، آمنہ سلام اللہ علیہ کے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی. تو یہ کسی کا وراثت نہیں ہے. لہٰذا قرآن و سنت کے خلاف، اولو الامر کے خلاف جو بھی عمل ہوگا وہ متروک ہوگا، اس پہ عمل نہیں ہوگا. اور اگر قرآن اور سنت اولی الامر کے دائرے سے، فقہاء کرام کے دائرے سے، اجتہادات سے، تعلیمات صوفیہ کی روشنی میں عمل نہیں کرے گا، اس دائرے سے باہر قدم رکھے گا، تو پھر شرک بھی، پھر بدعت بھی لاگو ہوگا. تو ان لوگوں کو تو پتہ نہیں ہے شرک اصغر اور شرک اکبر کیا ہے، علم ہی نہیں ہے کہ بدعت کے اقسام کیا ہے اور بدعت حسنہ و بدعت سیئہ کیا ہے. تو لہٰذا آج کل جو عام یہ پیری مریدی ہے، ختم درود والا، تو اس کا تصوف کے ساتھ کیا تعلق؟ تعلیمات صوفیہ کرام کے ساتھ کیا تعلق؟ اللہ معاف فرما دے، یہ شریعت کے خلاف ہیں اور اس کو کوئی بھی سپورٹ نہیں کر سکتا، اور نہ کوئی کہتا ہے کہ یہ شریعت کے مطابق ہے. شریعت اعلیٰ عرفہ ہے اور اس کا پاس رکھنا پڑے گا.
اور تمام مسلمانوں پہ لازم ہے، فرض عین ہے قرآن اور سنت پہ عمل، چاہے وہ ولی ہو، چاہے وہ عام ہو، چاہے وہ خاص ہو، چاہے وہ مفتی ہو، چاہے وہ حافظ قرآن ہو، چاہے وہ شیخ الاسلام ہو، چاہے وہ شیخ القرآن ہو، چاہے وہ شیخ الحدیث ہو، قرآن اور سنت پر عمل پیرا ہونا پڑے گا، قرآن اور سنت پہ چلنا پڑے گا، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات کو اپنانا پڑے گا، پیروی کرنے پڑے گی۔ اگر یہ نہ ہو تو تمام اعمال بیکار، اور دنیا آخرت میں بھی ناکامی اور ادھر بھی ناکامی۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔